مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سر سید احمد خان تھے. آج بھی اگر ان چند بر صغیر کی ایسی ہستیوں کا نام لیا جائے جنہوں نے بر صغیر میں مسلمانوں کی موجودگی کو ایک معنی دیا ہے, ایک مطلب دیا ہے, تو وہ سر سید احمد خان ہوتے ہیں. اگر ہم اس قوم کو سمجھنا چاہیں تو ہمیں سر سید کو سمجھنا ہوگا. آج کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں کہ کس طرح ہندوستان کی تعمیر ہوئی ہے, تو جہاں ایک طرف ہم جنگ آزادی کے مجاہدوں کا ذکر کریں گے, وہیں ہم سر سید کا ذکر بھی ضرور کریں گے. امروہہ آن لائن, کیونکہ میں ملک کی ایک بہت عظیم دانشگاہ ہے, بہت عظیم ہماری اپنی دانشگاہ ہے, مسلم یونیورسٹی علی گڑھ. وہاں سے آج آپ کے خوبصورت تہذیب یافتہ اور گوناگون ثقافتوں سے آراستہ شہر امروہہ میں حاضر ہوئی ہوں. میں اسے اپنی سعادت سمجھتی ہوں. یقیناً یہ میری خوش قسمتی ہے, اور امروہہ میرا پہلی دفعہ آنا نہیں ہو رہا ہے. اس سے قبل بھی 2-1 دفعہ میرا آنا نایاب عباسی ڈگری کالج میں ہوا, ہاشمی ڈگری کالج میں ہوا, راشدہ بیگم ڈگری کالج میں ہوا, اور تعلیم اور تربیت کی مناسبت سے ہی آنا ہوا. لیکن آج اس محفل میں جو میں ایک گوناگوں نو اور گوناگوں انواع و اقسام کی خواتین یہاں دیکھ رہی ہوں, جو میں نے آتے ہی پوچھا کہ یہ کن شعبۂ زندگی سے منسلک ہیں, مجھے جواب ملا کہ مختلف کام کر رہی ہیں یہ خواتین, ہر طبقے سے یہ آتی ہیں. تو بڑی میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ آپ صرف تعلیم کے میدان سے منسلک نہیں ہیں, پھر بھی آپ نے وقت نکالا اور ایک علمی گفتگو میں اور ایک دینی اور مذہبی محفل میں آپ آج تشریف فرما ہیں. آپ کا وقت ظاہر ہے بہت قیمتی ہوگا. آپ کو بار بار ڈانٹ پڑ رہی ہے کہ آپ بچوں کو کیوں لے کے آئی ہیں, لیکن مجھے اندازہ ہے کہ یہ آپ کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہوگا. ایک طرف آپ کے ایک شانے پہ, اور میں کہوں گی ناتواں شانے ہوتے ہیں ہم خواتین کے, لیکن ہمارے جگر بڑے, قلب بڑے مضبوط ہوتے ہیں. لہٰذا کس طرح سے آپ سب خواتین اپنے ایک شانے پہ اپنے گھر کی, اپنے ایک کاروبار سلطنت ہے پورا, آپ کے اہل خانہ ہوں گے, ان کی آپ ذمہ داریاں نبھا رہی ہوں گی, اور دوسری طرف یہ باہر کی دنیا میں جو آپ نے قدم رکھا ہے, ایک شریفانہ قدم رکھا ہے, ایک مہذب قدم رکھا ہے, اور ایک دیندار قدم رکھا ہے. آپ سب مبارکباد کی, اس طرح آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں. 1-2 باتیں میں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کی اہمیت پہ آپ کی اجازت سے یہاں کہنا چاہوں گی. دیکھیے, اب اس سے کوئی انکار نہیں کرتا ہے کہ تعلیم ہر کسی کے لیے بہت ضروری ہے, وہ خواتین ہوں یا وہ بچے ہوں, اور وہ کسی بھی عمر کے ہوں. اڈلٹ ایجوکیشن کا بھی زمانہ ہے آج کل. لیکن ابھی میں نے اپنے انٹرویو میں بھی یہ بات کہی, بغیر تربیت کے تعلیم نہ صرف یہ کہ ادھوری ہے, بلکہ بغیر تربیت کے تعلیم نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتی ہے. ایک چھوٹی سی مثال اس ڈاکٹر کی ہے جو کہ بڑی اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ڈاکٹر تو بن جاتا ہے, لیکن پیسوں کے لالچ میں اتنا اندھا ہے کہ پھر وہی ڈاکٹر مریضوں کی کڈنیاں چراتا ہے. ایک بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ شخص ایک انجینئر تو بن جاتا ہے, لیکن پھر وہی تربیت کی کمی کی وجہ سے اور قدروں کی کمی کی وجہ سے, اخلاقیات کی کمی کی وجہ سے ایک ایسا انجینئر ثابت ہوتا ہے جو کہ ایک سرکاری پل کا سیمنٹ اور اینٹا اس کا پیسہ اپنے گھر لے جاتا ہے, اور پہلی بارش میں وہ پل ڈھہ کے ختم ہو جاتا ہے. میں دوں تو یہ مثالیں میں ایسے IAS آفیسرز کی بھی دے سکتی ہوں جو کرپشن کی انتہا کرتے ہیں, میں ایسے آرمی آفیسرز کی بھی دے سکتی ہوں جو ملک سے غداری کی انتہا کرتے ہیں. لیکن ایک چھوٹا سا دکاندار بھی اگر اپنی آنکھوں میں ایک اچھی تربیت کی روشنی لے کے بیٹھا ہے, تو وہ جو بھی چھوٹا سا کام کر رہا ہے
وہ قوم کی خدمت ہے اور وہ اس ملک کی خدمت ہے، اور یہی سچی خدمت ہے۔ ایک چھوٹا سا دکاندار اگر اپنی آنکھوں میں اچھی تربیت، اخلاقیات اور کچھ اچھی قدروں کی روشنی لے کے بیٹھتا ہے تو یہ وہ کہاں سے لاتا ہے؟ اس کی پہلی تربیت گاہ اس کی ماں کی گود ہوتی ہے، اور وہ آپ سب کی گود ہے۔ اس لیے آپ کی گودوں میں آج یہ جو بچے ہیں جن کے چیخم پکار پہ آپ کو کچھ سخت سست باتیں بھی سننی پڑ رہی ہیں، یہ بچے اگر آپ سے ایسی تربیت حاصل کریں جس سے کہ معاشرے کو، اپنے آپ کو اور اپنے گھروں کو ایک پرسکون پناہ گاہ بنا سکیں، جس میں لالچ کی آندھی نہ چلتی ہو، جس میں ایک دوسرے سے چھین جھپٹ کی، نمود و نمائش کی، اس کی کوئی تباہی نہ مچتی ہو، تو پھر یقیناً وہ جو ہمارا مقصد ہے اس زندگی کو پانے کا، چھوٹی سی زندگی ہے، ایک شعر ہے نا کہ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ بہت چھوٹی سی زندگی ہے یہ، بہت چھوٹی سی زندگی ہے، لیکن اس کا ایک مقصد ہے۔ بے معنی، بے مصرف، بے مقصد کی یہ زندگی نہیں ہے، اس کا ایک مقصد ہے۔ تو اچھی تربیت کے ساتھ آپ اس زندگی کا وہ مقصد پا سکیں گے جس مقصد کی حصول یابی کے بعد آپ بارگاہ الہی میں ایک روشن چہرہ لے کر کے حاضر ہو سکیں گے۔ میں چونکہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے یہاں حاضر ہوئی ہوں، اس لیے میں رسول پاک کے جو انسانیت کے لیے مشن تھا اس کے ایک ادنیٰ سے سپاہی سر سید احمد خان کی زندگی سے 1-2 مثالیں آپ کو پیش کروں گی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ بانی درسگاہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سر سید احمد خان تھے۔ آج بھی اگر ان چند بر صغیر کی ایسی ہستیوں کا نام لیا جائے جنہوں نے بر صغیر میں مسلمانوں کی موجودگی کو ایک معنی دیا ہے، ایک مطلب دیا ہے، تو وہ سر سید احمد خان ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس قوم کو سمجھنا چاہیں تو ہمیں سر سید کو سمجھنا ہوگا۔ آج کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں کہ کس طرح ہندوستان کی تعمیر ہوئی ہے، تو جہاں ایک طرف ہم جنگ آزادی کے مجاہدوں کا ذکر کریں گے، وہیں ہم سر سید کا ذکر بھی ضرور کریں گے۔ یہ عظیم شخصیت جس گود سے پرورش پا کر دنیا میں آتی ہے، اس گود کا نام تھا عزیز النساء بیگم، جو سر سید کی والدہ تھیں، جنہوں نے ظاہر اسکول کالج وغیرہ کی کبھی شکل و صورت نہیں دیکھی تھی، لیکن وہ ایک خود مختار خاتون تھیں، وہ ایک باصلاحیت خاتون تھیں، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو وہ پرورش دی تھی اپنی گود میں جس کے نتیجے کے طور پر سر سید آج بھی اپنی پیدائش کے 207 سال کے بعد بھی ان لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے جنہوں نے ہندوستان کو ایک شکل دی، جنہوں نے قوم کو ایک شکل دی۔ میں 3 مثالیں بیگم عزیز النساء کی پرورش سے آپ کو یہاں دوں گی، جو وہ سبب بنی، وہ خشت اول بنی سر سید کی زندگی میں، جن سے کہ سر سید وہ عظیم ہستی بن سکے۔ اور یہ تینوں مثالیں، ان کی سیکھ عزیز النساء بیگم کو اسی آقا نامدار سرکار دو عالم کی احادیث سے اور ان کی تعلیمات سے ملی، جن کے اعزاز میں آج ہم سب یہاں اکٹھا ہوئے ہیں۔ وہ سر سید کو جب پڑھاتی تھیں، گلستہ اور بوستہ کا درس دیتی تھیں، تو اپنے پاس ایک چھوٹی سی چھڑی رکھتی تھیں، اس میں ڈوری باندھ لیتی تھیں، اس میں گانٹھیں پڑی ہوتی تھیں، اور انہیں ڈراتی تھیں بس کہ اگر تم نے غلطی کی اور شرارت کی تو تمہیں اس سے مار پڑے گی، لیکن کبھی اس طرح کا موقع آیا نہیں کہ انہیں اس ڈوری سے مار پڑے۔ ایک دفعہ جب سر سید کی تھوڑی عمر ہو گئی تھی، بچے نہیں تھے، تو انہوں نے کسی وجہ سے اپنے کسی نوکر کو 2-3 چانٹے لگا دیے۔ عزیز النساء بیگم اس قدر برہم ہوتی ہیں کہ وہ انہیں گھر سے نکال دیتی ہیں، اور سر سید 1 ہفتہ 2 ہفتہ اپنی خالہ کے گھر رہتے ہیں، گھر آنے کی ہمت نہیں کرتے ہیں۔ جب خالہ اپنی بڑی بہن کا تھوڑا غصہ ٹھنڈا ہوتے ہوئے دیکھتی ہیں اور پھر انہیں لے کے آتی ہیں، کہتی ہیں نہیں یہ معافی مانگ لیں گے، تو عزیز النساء بیگم کہتی ہیں معافی مجھ سے نہیں مانگیں گے،
معافی اس نوکر سے مانگیں گے جس سے انہوں نے بدتمیزی کی, جس کی انہوں نے بے عزتی کی. وہ نوکر ڈیوڑی میں بلایا جاتا ہے اور یوں ہاتھ جوڑ کے سر سید احمد خان کو ان سے معافی منگوائی جاتی ہے. یاد رکھیے سر سید کے نانا وزیر اعظم بادشاہ مغل دربار تھے, پھر بھی ان کی بیٹی نے اپنے بیٹے کو ہاتھ جوڑ کے ایک خدمت گزار سے معافی منگوائی. بہت سی مثالیں ہیں, میں سب تو یہاں نہیں پیش کر پاؤں گی, ظاہر ہے قلت وقت ہے, لیکن وہ خاتون جب ایک جوان بیٹے کی ماں بنتی ہیں اور ایک دفعہ انہیں معلوم پڑتا ہے کہ ان کے بیٹے کا کسی سے کچھ مقدمے بازی کی نوبت آنے تک جھگڑا ہو گیا ہے اور اس کے خلاف ثبوت بھی موجود ہیں ان کے پاس کہ وہ ان کو مقدمے میں ہرا سکیں اور پھر انہیں سزا ہو جائے, تو وہ اپنے بیٹے کو بلاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ تمہاری اس آدمی سے عداوت ہے, تم اگر یہ ثبوت پیش کرو گے تو یقیناً اسے سزا ہوگی اور وہ جیل بھی جا سکتا ہے. تمہیں ایسا کرنے سے نہیں روک رہی ہوں, مگر یہ کہنا چاہتی ہوں کہ تم اگر ایسا نہ کرو, تم اسے معاف کر دو, تو پھر جو ہستی تمہارے لیے یہ بدلہ لے گی وہ بدلہ اس سے کہیں بہتر ہوگا جو تم لوگے. تو اس طرح کی کچھ قدروں کے ساتھ وہ سر سید کو پالتی ہیں. اس کے بعد جب ان کا انتقال ہوتا ہے, نزا کی حالت میں ہوتی ہیں, تو اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میرا سب کچھ دیا ہوا تمہارا ہے. میں ویسے زیادہ انہوں نے کچھ چھوڑا نہیں تھا, کیونکہ دکانوں کا جو کرایہ آتا تھا, قلعے کی جو تنخواہ آتی تھی, آتے ہی اس کا 5% وہ بیواؤں اور یتیموں کی کفالت کے لیے خرچ کر دیا کرتی تھیں. مگر انہوں نے اپنے تکیے کے نیچے سے پیسے نکال کے اپنے بیٹے کے ہاتھ میں دیے اور کہا کہ یہ حالت نزا میں جتنی میری نمازیں قضا ہوں گی, تمہیں نمازوں کا فدیہ میرے پیسوں سے ادا کرنا اور مجھے بغلی قبر میں دفنانا. اور اس کے بعد اس خاتون کا خاموشی سے چند روز بعد انتقال ہوتا ہے. ان کی مرضی کے مطابق انہیں بغلی قبر میں دفنایا جاتا ہے, لیکن وہ بنیاد, وہ پختہ بنیاد ایک اچھی تربیت کی جو اپنے بیٹے کے بچپن میں انہوں نے رکھی تھی, وہ بنیاد اس کی قشت اول بنتی ہے جس پہ تعمیر ہوتی ہے اس شخصیت کی جسے آج ہم سر سید احمد خان کے نام سے جانتے ہیں. یہ خاصہ آپ سب کا ہو سکتا ہے, یہ خاصہ ہم سب کا ہو سکتا ہے. ضرورت ہے تو صرف اس کی کہ وہ شعر جو آصفہ عالمی صاحبہ نے ابھی پڑھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. میں آپ کے شہر کے لیے, آپ سب کے, آپ کے خاندانوں کے لیے اور آپ سب کی زندگیوں کے لیے اپنی نیک دعائیں, اپنی نیک تمنائیں پیش کرنے کے بعد آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں. یہ دن, یہ موقع کم سے کم میرے لیے ہمیشہ ہمیشہ یادگار رہے گا اور آپ اس میں شامل ہوئے. اللہ آپ سب کو اس کا اجر دے. وآخر الدعوانا امروہہ آن لائن.